اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، الحمدللہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ آ گیا ہے، اور سب سے پہلے میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو جمعے کا دن مبارک ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کرے، آپ کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے، اور آپ پر اپنی رحمت کو موسلا دار بارش کی طرح برسائے، آمین۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ 3 عمل شیئر کروں گا جنہیں آپ نے جمعہ المبارک کے دن افطاری سے پہلے پڑھنا ہے۔ ان 3 اعمال کو پڑھنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے، اور اس کے بعد آپ اللہ رب العزت سے جو بھی دعا مانگیں گے، جس مقصد کے لیے دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اور دوستو جمعے کا دن رمضان المبارک میں آ جائے تو اس کی فضیلت، اس کی برکات اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ کی رحمت اپنے بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ آپ نے یہ تینوں عمل افطاری سے تھوڑی دیر پہلے پڑھنے ہیں، کیونکہ جمعہ المبارک کے متعلق پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس دن اللہ رب العزت نے ایک ایسی گھڑی پوشیدہ رکھ دی جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ اور بہت سے بزرگان دین نے فرمایا کہ وہ گھڑی عصر کے بعد کی گھڑی ہے، تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے یہ تینوں اعمال عصر کے بعد پڑھنے ہیں، افطاری سے تھوڑی دیر پہلے کسی بھی وقت آپ یہ تینوں عمل پڑھ سکتے ہیں۔ اب عمل آپ نے کیسے پڑھنے ہیں، عمل پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھے، 3 مرتبہ پڑھے، 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اب آپ بخوبی جانتے ہیں کہ درود پاک کی بھی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ جمعہ کے دن درود پڑھتا ہے، اس کے گھر میں کبھی بھی تنگ دستی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ اسے اپنے غیبی خزانوں سے نوازتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے، 7 مرتبہ۔ شروع میں ہی بسم اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ سورۃ کوثر کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ برکات ہیں۔ سورۃ کوثر کے وظائف سے بندے کی ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ رزق کی تنگ دستی کو دور کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے حفاظت فرماتا ہے،
اور اللہ رب العزت اپنے بندے پر اپنی رحمت کو موسلادھار بارش کی طرح برساتا ہے۔ تو آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے، یہ آپ نے پہلا عمل کرنا ہے۔ دوسرا عمل جو کرنا ہے وہ ہے سورۃ اخلاص کا عمل۔ اب سورۃ اخلاص کی بھی قرآن پاک میں بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، دنیا میں کسی کی تعریف کر کے اس سے کچھ مانگا جائے تو وہ بھی بندے کو کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے، اور جب آپ دونوں جہان کے مالک کی تعریف کریں گے اور بار بار تعریف کریں گے تو وہ کیا آپ کے ہاتھوں کو خالی لٹائے گا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں۔ تو دوستو، جب آپ اللہ رب العزت کی بار بار تعریف کر کے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ سورۃ اخلاص کی 1 مرتبہ تلاوت کر لے، صرف 1 مرتبہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے 10 سپارے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب بندہ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ تو دوستو، رمضان المبارک میں ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور جب آپ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں ایک قرآن پاک نہیں بلکہ 70 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھ دیں گے۔ کتنا زیادہ اجر ہے سورۃ اخلاص کی تلاوت کا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن دوسرا عمل کرنا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن جو آپ نے تیسرا عمل کرنا ہے، تیسرا وظیفہ پڑھنا ہے، وہ عمل، وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے ناموں کا وظیفہ ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے پکاریں گے، اللہ تعالیٰ کے آگے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اپنی خواہشات رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، آپ کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دے گا، اور آپ جن حاجات کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ان تمام حاجات میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں، ان 3 ناموں کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ ان میں ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور 2 اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں، لیکن یاد رہے کہ ان تینوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ ایک ہو گیا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ رب العزت کے ان 3 ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ آپ نے ان تینوں ناموں کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تیسرا عمل بھی کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے اور بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا۔ آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی، اور آپ کی جو بھی نیک حاجت ہوگی، جو بھی نیک دلی مراد ہوگی، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایسے موقع زندگی میں بہت کم ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا ہے، ایک تو رمضان المبارک کا مہینہ اور اوپر سے جمعۃ المبارک کا دن۔ اس دن یہ تینوں عمل ضرور کریں، فائدہ اٹھا لیں، ہو سکتا ہے کہ زندگی میں دوبارہ یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک جمعۃ المبارک کے دن یہ تینوں اعمال مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔